الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. محترم ناظرین کرام، برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا شکر اور اس کا کرم ہے کہ جس نے اپنے گھر میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ جمعۃ المبارک کا دن اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، جہاں اللہ کی طرف سے قبولیت اور رحمت نصیب ہوتی ہے۔ پچھلا جمعۃ المبارک میں نے جو خطبہ دیا تھا اس حوالے سے کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور اس میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں۔ اور اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان بالخصوص برطانیہ اور یورپ کے اور کافی مشکل حالات میں گزر رہے ہیں۔ ہر طرف مسلمانوں کے اوپر مسائل ہی مسائل ہیں۔ سکولز کے اندر، کالج کے اندر ہماری نوجوان نسل، ان کے مسائل ہیں، عالمی سطح پر مسائل ہیں، سیاسی سطح پر مسائل ہیں۔ اور آج ہی ٹائمز جو اخباریاں چھپتا اس میں مضمون ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی بڑی فرقہ واریت، اور لفظ انہوں نے استعمال کیا سنی سلفی۔ تو میں نے ابھی ہمارے وہاں جنگ اخبار کے حضرات انہوں نے مجھے فون بھی کیا کہ جناب یہ سنی سلفی جو اس وقت اصطلاح شروع کی جا رہی ہے، تو ان کو نہیں پتہ کہ سنی کون ہے، سلفی کون ہے۔ تو یہ جو تفریق اور تقسیم ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق سنیوں کے ساتھ، ہم سنی العقیدہ مسلمان ہیں۔ جو سلفی لوگ ہیں ان کے عقائد اور ہیں، وہابی جو کہلاتے ہیں اہل حدیث، ان کے عقائد بھی اور ہیں، اور ان کا جو اسلام کی سوچ ہے وہ بھی ہم سے مختلف ہے۔ تو میں نے پچھلے 10-12 سال کے جو یہاں جمعے کے خطبات ہیں اس میں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے، اور اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس حوالے سے آج کی جو گفتگو ہے میں اس پر بھی تھوڑے سا عرض کروں گا، اور پھر ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، بعض لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے گھروں میں کافی پرابلم ہے، میاں بیوی کے پرابلمز ہیں، اولاد کے پرابلمز ہیں، تو پریکٹیکلی ہم ان کو کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں، اور ایز اے والد کے، باپ کے کیا ذمہ داریاں ہیں کہ بطور باپ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکے، اور ایک مثالی باپ کیا ہوتا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنے بھی آپ اس مسجد میں آتے ہیں جن کا تعلق حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے ساتھ ہے، ہماری پالیسی ویژن بالکل واضح اور کلیئر ہے اسلام کے بارے میں۔ برطانیہ میں بھی ہم رہ رہے ہیں تو ایز اے برطانوی شہری شرعی طور پر، عقلی طور پر، شعوری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی سے کافی معاملات میں عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مقام پر اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، نماز کی اجازت نہ ہو، عبادت کی اجازت نہ ہو، اسلامی جو معاملات ہیں ان پر عمل نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہاں سے مائیگریشن کرنا، چلے جانا، ہجرت کر جانا وہاں پر واجب ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے بندوں کی وقت موت فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے اور انہیں کہیں گے کہ اگر تمہارے لیے زمین تنگ تھی تو تم نے وہاں سے مائیگریشن کیوں نہیں کی، چلے کیوں نہیں گئے؟ کیا رب کی زمین تنگ تھی؟ اللہ کی زمین بڑی کھلی تھی اور تم وہاں جاتے جہاں اسلام پر عمل پیرا ہو سکتا۔ اور یہ لوگ جو سیریا کی طرف جا رہے ہیں، لڑکیاں کافی ڈیوزبری میں وہاں پڑھنے والے لڑکوں کے بارے میں ہے کہ وہ سیریا جا رہے ہیں، ایئرپورٹ سے کچھ پکڑے بھی گئے جہادی۔ اب دلہنوں کی ایک اصطلاح ہے، جو لڑکیاں جاتی ہیں وہاں پر ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ یہ مسائل وہ ہے کہ جن سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو بعض ذہن میں ہوتا ہے کہ شاہ صاحب پتہ نہیں آسمانوں کی کوئی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ان سے فیس کرنا پڑے گا۔ چند سالوں میں آپ حضرات پھر سوچیں گے میری باتوں کو کہ شاہ صاحب جو گائیڈ لائن دے رہے تھے اب وہ آگ تو گھروں تک آ چکی۔ اس لیے یہ جو مسائل ہیں یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنوں کی سازش ہے یا غیروں کی سازش ہے یا عالمی لوگ ہیں، لیکن اس میں آپ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو صوفیہ کا طبقہ کہلاتے ہیں، سنی کہلاتے ہیں، آپ کو اس حوالے سے واضح طور پر ہوم ورک آپ کا ہونا چاہیے۔ کسی فورم پر بات ہو تو آپ واضح طور پر بات کر سکیں۔ آپ اپنے بچوں کو خاص طور پہ فیملی ممبرز کو، ابھی جو آپ چاہے میری اردو میں گفتگو سنتے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، یہ جو گفتگو ہے اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ہے، نیٹ پر ہے، ٹی وی چینلز پر ہے، اور صرف وہ ہمارے چینلز پر نہیں۔ اب جو انگلش کے BBC2 پر پرسوں رات جو ایک ڈاکومنٹری چلی افغانستان کی، کہ وہاں ایک لڑکی کو 27 سالہ عورت کو افغانستان کابل میں قتل کر دیا، اور BBC2 پر وہ نیوز نائٹ پر اس کو چلایا گیا۔ اور وہ قصہ کیا ہے جو BBC2 پر لازمی بات ہے، جو گورے ہیں، وائٹ پیپل ہے، میجورٹی جو 97% ہے، انہوں نے دیکھا اب آپ جن سے ملا کرتے تھے، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کہیں ٹیکسی چلاتے ہیں، کہیں ریسٹورنٹ کرتے ہیں، کہیں آپ پلمبنگ کا کام کرتے ہیں، کہیں آپ الیکٹریشین ہیں، اس سے ریاکشن کیا ہوگا؟ آپ کو فرق کیا پڑے گا یہاں پہ جب آپ BBC2 پر ایک ڈاکومنٹری چلائے گی اسلام کا لیبل لگا کر، اور وہ سارے یہاں کے جو وائٹ پیپل ہیں، کرسچن ہیں، جو بعض ایسے بھی ہیں جو دین کو مانتے ہیں، بعض ہیں جو مانتے نہیں۔ اب اس میں کابل کی جو سٹوری ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتی ہے، اور وہ مسجد گئی، دروازے پر کوئی صاحب جو تھے وہ تعویذ بیچ رہے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھی تعویذوں کا دھندا ہے، اور گھروں میں بھی جو ہے وہ لیف لیٹ چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ تعویذ آپ اتنے کا خرید لیں، 10 پاؤنڈ کا۔ تو باہر وہ تعویذ بیچ رہا تھا، تو اس لڑکی نے کہیں اس کو کہہ دیا کہ اس طرح تعویذ بیچ رہا تو درست نہیں ہے، کہ تم قیمت لے کر اس کو بیچ رہے ہو تعویذ کی، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے اس کی جو سیل تھی وہ کیا ہوگی، اس پر فرق پڑا کہ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ، اب اس کو تو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا
اس نے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے اس نے قرآن مجید کو جلا دیا. وہ امریکہ میں بھی پڑھتی رہی. تو اس نے وہ نعرہ لگا دیا اس مولوی صاحب نے کہ اس نے قرآن کو جلا دیا. وہاں جتنے بھی لوگ تھے کابل کے، وہ پٹھان تھے، انہوں نے نہ سنا نہ سمجھا، لڑکی کو مارنا شروع کر دیا. وہ چیختی رہی بیچاری، اور پھر اس کی جو فوٹو ہے وہ کیمروں پر موبائل فون پر بنائی اور پرسوں رات BBC 2 پر اس کو چلایا گیا. مسجد پوری دکھائی دی، وہاں کے دربار بھی بنا ہوا. اب اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا، یعنی پتھر مار مار کے اس کو، بلکہ اس کی پھر لاش کو افغانستان میں کابل کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو غلط ہو گیا، اس میں یہ بیچاری قرآن پڑھتی تھی اور ایمان رکھتی تھی، مومنہ ہے. بعد میں وہاں عورتوں نے احتجاج کیا کہ کوئی مرد جو ہے اس جنازے میں داخل نہیں ہو سکتا، شریک نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نیوز نائٹ پر جائیں تو وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، YouTube پر مل جائے گی. اب یہ جو معاملات ہیں، لازمی بات ہے کہ عالمی طاقتیں یا جو بھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن میں جتنے آپ لوگ آئے ہیں، جب ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، یہاں پر آپ کو جو میسیج اور پیغام مل رہا ہے اس کو ذرا سمجھیے. میں اس لیے بھی نہیں کروں گا اگر میں زندہ رہا کہ کہیں برطانوی گورنمنٹ کے ڈر سے میں کر رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیجیے گا. اور قیامت کے دن بھی آپ کی اور میری ملاقات ہو تو یہ جملہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں بھی یہی عرض کروں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا قرآن اور میرا نبی مجھے یہی حکم دیتا ہے. یہ جو پیغام اس وقت سلفی دے رہے ہیں یا نجدی دے رہے ہیں، یہ وہ اسلام کا پیغام ہے ہی نہیں. اگر اسلام ہوتا اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو سودا مہنگا نہیں. لیکن اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جان کہاں دینی ہے. وہ اور ایک ایریا ہے، اس کے اوپر بھی ہماری فقہا کی کتابیں بھری پڑی ہیں. لیکن جن کا جہاد کا یہ لوگ کہ ہم افغانستان جا رہے ہیں، ہم جہاد کے اندر شرکت کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو لیڈر تھے اس زمانے میں بھی، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بھی جب جہاد افغانستان تھا، آج چونکہ 14 اگست آزادی کا دن بھی ہے، میں سب کو پاکستان کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، علامہ شاہ نورانی علیہ رحمہ نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ کل کو آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں پاکستان میں یہ بم دھماکے، سوئسائڈ بمنگ پہلے نہیں تھی، پاکستان میں امن تھا، شیعہ سنی رہتے تھے، اختلافات تھے، موجود تھے. لیکن یہ قتل و غارت کے جس میں 15,000 بندوں کو قتل کر دیا جائے، پشاور میں 100 سے زیادہ بچوں کو شہید کر دیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ تعلیمات ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اب اگر کوئی شخص اس کو قرآن سے ریلیٹڈ کرے، قرآن سے لنک کرے، تو ہمیں کہنا چاہیے سب کو کہ یہ تعلیمات قرآن کی نہیں ہے، یہ تعلیمات ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. یہ پیغام ہم نے اس پلیٹ فارم سے دیا. ایک تو یہ بات عرض کرتا ہوں. دوسری یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بشمول میرے اپنے گھر کی خبر لے لیں. جتنی آپ بیٹھے ہیں اس میں موسٹلی باپ ہوں گے، خامد ہوں گے، بھائی ہوں گے. آپ جتنے بیٹھے ہیں ہر کسی کی ذمہ داری ہے، اور وہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اولاد ہے. قرآن مجید نے اولاد کے بارے میں بھی، میں یہ 2-3 مقامات آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب اولاد کی دعا مانگی ہے تو صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی ہے تو دعا سنیے کہ انہوں نے دعا کیا مانگی.